بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ آج کے ٹاپکس جن پہ ہم ڈسکس کریں گے ان میں شامل ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس، جو بھی سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا اس سے حساب ہوگا، پاکستان کی معاشی کامیابیاں، بانی پی ٹی آئی بھی تعریف کرنے پر مجبور، عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی برسی، ان پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی صاحب اور ہر دل عزیز امین حفیظ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسے ہیں ورحمۃ آپ؟ اللہ۔ اللہ کا آپ شکر کو ایز یوزول جمعہ مبارک۔ رضی دادا تو لگتا ہے فرائیڈے۔ جمعے کے اثرات رضی دادا پر نہیں ہوتے، وہ قومی لباس میں بھی پچھلی نہیں دفعہ آتے۔ میرے پہ ہوئے تھے، آپ پہ نہیں ہوئے تھے۔ نہیں، دونوں پہ ہوئے تھے، پچھلی بار دونوں پہ ہوئے تھے۔ چلیں اوکے جی، بسم اللہ۔ رضی دادا ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جی جی، پرائم منسٹر صاحب نے جو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج بات کی ہے وہ یہ کی ہے، انہوں نے افغانستان ہمسائے ممالک کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہمسائے ملک ہیں، ہمارے تعلقات ان سے اچھے ہوں، یہ ہماری خواہش ہے، لیکن افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ تو رضی دادا، کیا افغانستان کا بھی فرض نہیں ہے کہ وہ دہشت گردوں کو کنٹرول کریں؟ جی میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جب یہ شروع میں افغانستان میں ان کی حکومت آئی اور ہم نے وہاں سے بھاگنے والوں کو پناہ بھی دی پاکستان کے اندر، جو ان کے آنے پہ بھاگے، جو پہلے حکمران تھے ان کو بھی پاکستان میں ہم نے پناہ دی، اور اس کے علاوہ ہم نے ان کی سپورٹ بھی کی۔ شروع میں ان کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، پاکستان نے ایمرجنسی میں کی، اور بھی بہت ساری امدادیں کی۔ پھر انہوں نے بڑکیں شڑکیں لگانی شروع کر دی، ہمیں بتانا شروع کر دیا کہ وہاں پہ بڑا کمال کی اکانومی ریکور ہو گئی ہے۔ ہم نے کہا اگر ریکوری ہو گئی ہے تو واپس چلے جاؤ، نہیں واپس نہیں جانا ہمیں۔ اچھا، جب خیر قصہ مختصر، جب بات آئی ان کی کہ بھائی جان یہ آپ کے ہاں سے آتے ہیں در انداز اور پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، تو آپ ان کو ذرا روکیں، تو ان کہا گیا کہ جناب یہ تو آپ کا اندرونی مسئلہ ہے، ہم آپ کے ان کے ساتھ مذاکرات کروا دیتے ہیں۔ حالانکہ دوحہ مذاکرات کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہوا ہے کہ کوئی بھی ملک اپنے سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے، دونوں ہمسایوں کے۔ اچھا، اب افغانستان سے ازبکستان کو بھی شکایت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تو باقاعدہ نکو نک آئے ہوئے ہیں، ہر فورم پہ جا کے وہ شکایت کرتے ہیں کہ جی افغانستان کی طرف سے دہشت گرد ہماری طرف آتے ہیں، ان کی طرف سے انتہا پسندی ہمیں ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، تاجکستان والوں نے تو ٹرین بچھا دی ہے، ٹریک بچھا دیا ہے، ایک مسافر ٹرین نہیں چلتی، مالدار ٹرین چلتی ہے، اور اس کی بھی سکیننگ کرتے ہیں کہ کوئی بندہ نہ چھپ کے آ جائے افغانستان سے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد کرغزستان کا بھی یہی حال ہے۔ تاجکستان تو اس وقت باقاعدہ جو شمالی افغانستان ہے اور اس کے اندر جو تاجک ہیں، احمد شاہ مسعود اینڈ کمپنی، ان کا میزبان بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایران نے پچھلے 3 ماہ کے اندر کم از کم بھی 500 کے قریب افغانی دہشت گرد اپنے بارڈر پہ مارے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مطلب افغانستان کا اور پاکستان جس طرح چیخو پکار کر رہا ہے شروع سے ہی افغانستان کا اب گننا شروع ہو جائیے، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، ایران، پاکستان، 6 ہمسائے ہیں اس کے بارڈر پہ، 6 کے 6 اس سے تنگ ہیں، اور 2 ہمسائے بھتہ بھی دیتے ہیں۔ میں غیر سرکاری اطلاعات کی بات کر رہا ہوں، ایران اور چائنا باقاعدہ ان کو امن کی کاسٹ ادا کرتا ہے، اور یہ بات ریکارڈ کے اوپر ہے کہ $250 ملین سالانہ ایران کی حکومت اس وقت بھی ان کو ادا کرتی تھی جب یہ ابھی حکومت میں نہیں آئے تھے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ساری باتیں ریکارڈ کے اوپر، ہمیں وہ کہتے ہیں جی ان سے مذاکرات کر لیں، تو اب ہم نے مذاکرات کا آغاز کرتی ہے نا، یہ جو ہم نے پچھلے دنوں 4 جگہوں کے اوپر مذاکرات کیے ہیں، اب اس پہ اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ہم آپ خود ہی تو کہتے تھے کہ آپ خود ہی ان سے مذاکرات کر لیں، ہم تو سہولت کاری کر دیں گے۔ ہم نے اب مذاکرات کا آغاز پاکستان نے ان کے ساتھ کیا ہے، اور اسی کی آج گونج جو ہے وہ وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں میرا خیال ہے کہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم
اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم بالکل مذاکرات کے لیے compromise تیار نہیں ہیں. کریں آف کورس دیکھیے جس وقت وہاں پہ اٹیک ہوا ہے اس وقت پاکستان کے خصوصی سفیر خصوصی نمائندے برائے افغانستان محمد صادق صاحب بڑے سیزنڈ بیوروکریٹ ہیں فورن آفس کے, ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ موجود تھے. اور جس رات کو اٹیک ہوتا ہے اس سے اگلے دن ان کی ملاقاتیں ہائی لیول کے اوپر تھیں جن میں نائب وزیر اعظم بھی شامل تھے. ہمارے ہاں سے بہت سے لال بھجکڑوں نے کہا کہ یہ کل کی میٹنگیں خطرے میں پڑ گئیں. اگلے دن میٹنگز انہی پروٹوکول کے ساتھ ہوئی ہے اور انہی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے اس کے اوپر مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا. اور اس واقعے کا جو کہ یہ ہوا ہے نا برنل کے اندر, اس کا کوئی ذکر نہیں, ٹھیک ہے. اگلے دن اٹیک کے بعد پریس ریلیز جاری ہوتی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ ہے چائنیز پالیسی کہ انڈیا کے ساتھ ان کی بارڈر ٹینشن بھی جاری ہے, صحیح, ٹھیک ہے. کشمیر کا رقبہ ہے 1350 کلومیٹر. پہلے حملے کے اندر انہوں نے 1400 سکوائر کلومیٹر علاقے پہ قبضہ کیا ہے. اوکے, یعنی جتنا ہمارا آزاد کشمیر کا رقبہ ہے اس سے زیادہ رقبے پہ پہلے مرحلے میں کیا ہے, پھر اس کو بڑھا کے 2400 سکوائر کلومیٹر تک لے گئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے, آپ ذرا اس سے پیچھے چلے جائیے. اور بھارتی وزیر اعظم نے بیان دیا کہ کوئی چائنیز فوجی جو ہے وہ ہماری سوائل پہ تو آیا نہیں. اس کا مطلب آپ نے وہ رقبہ تسلیم کر لیا کہ وہ چائنا کا حصہ ہے, بالکل سرنڈر کر دیا نا, کر دیا. یار ہم بس اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی آپ سے کہہ رہے ہیں, یہ مقبوضہ کشمیر جو ہے اس پہ آپ جو ہے نا وہ بنائی بیٹھے ہیں. لیکن یہ بھی وقت دور نہیں ہے, یہ بھی وقت نزدیک آنے والا ہے کہ مقبوضہ کشمیر والا ایشو بھی جو انڈیا نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے اس کو اپنا حصہ تو بنانے کی کوشش کی ہے, یہ ہونا نہیں ہے. کیونکہ وہاں پر جو آزادی کے متوالے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ وہ آزاد رہیں, انڈیا ان پر زیادہ دیر رہ نہیں سکے گا. اور اب افغانستان کے حوالے سے جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, پاک, ایران اور خطے کے جو ممالک ہیں وہ افغانستان سے کتنا تنگ ہیں. ہم بھی اور ہمارے پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کلیئر کیا ہے کہ ہم افغانستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, بات چیت کرنا چاہتے ہیں, کر رہے ہیں, لیکن اپنی سلامتی, اپنے پاکستان کے تحفظ وہ ہمیں سب سے پہلے مقدم. بالکل, انہوں نے کہا ہے کہ فتنہ الخوارج کو پاکستانیوں پہ مقدم نہ رکھا جائے. لیکن وہ جب وہاں سے دہشت گردی آتی ہے, اور یہ ریکارڈ پہ ہے, ہمارے عسکری ادارے بھی یہی کہتے ہیں کہ جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے تانے بانے جب انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں وہ جا افغانستان میں ملتی ہیں, اس کی روٹس وہاں سے ملتی ہیں, وہیں سے ملتی ہیں. تو کیا افغانستان سے پھر یہ تحریک طالبان کو لے کے مذاکرات ہونے چاہیے, جیسے رضی دادا نے بولا کہ ہمارے ہو رہے ہیں؟ بالکل مذاکرہ ہم تو چاہتے ہیں, ہم تو امن چاہتے ہیں. پاکستان کی عسکری قیادت, سول قیادت, جمہوری قیادت بالکل یہ چاہتی ہے کہ خطے میں امن ہو. بلکہ کسی نے پوچھا نا کہ یہ ہمارے جو بارڈر ہے اس کے اوپر یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں ہماری سائیڈ پہ, تو ماہرین ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آپ افغانستان میں امن قائم کر دیں, ہم ادھر کا امن آپ کو یقینی بنا دیتے ہیں. لیکن جب تک وہاں سے وہ مختلف شکلوں میں ہمارے پاس آتے رہیں گے, حالانکہ ہم ان کی کتنی میزبانی کرتے ہیں, کتنا ان کو سینے سے لگاتے ہیں, تیسری نسل جگہ بھی دیتے ہیں, کاروبار بھی کرنے دیتے ہیں. اب تو جگہ جگہ ہر صوبے میں ہمارے وہ پھیل جاتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کا دل منافقت نہیں چاہتی, دل ان کا ادھر ہی دھڑکتا ہے, اور دشمنی دھڑکتا ہے نا ادھر ہی. لیکن ہمارے ساتھ پیار محبت والا جو دل سے رشتہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اس لیے ہماری سول اور ملٹری قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے تو جو غیر قانونی یہاں پر افغان باشندے ہیں وہ واپس جائیں, واپس جا رہے ہیں. ان کو بڑی تعداد میں اب تک واپس بھیجنے میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جو لیگل ہیں وہ رہیں گے, اور جو سمجھتے ہیں کہ وہ لیگل ہونا چاہیے ان کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے. اپنے آپ کو لیگل کریں,
वरना भाई साहब टाटा बाय बाय माफी वरना दें। हम आपसे अच्छा, निमटना भी इसमें जानते हैं एक रज़ी बात दादा। हम यहाँ पे कर दें, वो ये है कि मैंने वो जो बात आर्गुमेंट चल रहा था उसको मैं मुकम्मल कर लूं Okay, please. कि चाइना की स्ट्रेटजी है कि एक साइड पे उसने इंडिया को कोट लगाई हुई है, ठीक है। चिकन नेक के ऊपर भी, इधर भी, डोकलाम में भी, हर जगह के ऊपर, और दूसरी साइड पे वो ट्रेडिंग पार्टनर भी है इंडिया का, इंडिया को रॉ मटेरियल सेल करता है, सेमी फिनिश्ड गुड सेल करता है, और उनकी $80 बिलियन से सालाना बाहमी ट्रेड है। भाई सो फार सो डोकलाम के ऊपर या चिकन नेक के ऊपर जो इंडियन टीवी प्रोग्राम करते हैं उसको स्पॉन्सर किया होता है चाइनीज मोबाइल की कंपनियों क्या ने, बात है। ठीक है। तो मेरा मतलब है ये चाइनीज स्ट्रेटजी है कि आपके लड़ाई अपनी जगह पे, कारोबार अपनी जगह। मुज़ाकरात कारोबार अपनी जगह के ऊपर, तो ये हमने दरअसल ये किया है। लेकिन मैं इसके दौरान आपको एक और बात भी मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, ये इशू हमारे मीडिया से बिल्कुल ऑफ जा रहा है, क्योंकि हमारे मीडिया को तो बानी पीटीआई से कुछ और कुछ सूझता ही नहीं है ना। तो मतलब कि तो बानी पीटीआई मतलब मैं रोजाना देख रहा होता हूँ कि किस टीवी चैनल ने किस मौजू पे प्रोग्राम किया, पहला मौजू उसका क्या था, बानी पीटीआई, बानी पीटीआई, नहीं, कासिम जब्बू, कासिम सलमान जब्बू, के अब्बा। कासिम अल्लाह की कसम बंदे को बकायदा तकलीफ होती है कि यार मेरे मुल्क के 16 बेटे शहीद हो गए, उस दिन भी किसी प्राइवेट टीवी चैनल को हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके ऊपर बात करे। उस दिन भी इनके अंदर बानी पीटीआई घुसा हुआ था। यार कोई कौमी हमीयत होती है, कोई गैरत होती है यार, कोई मतलब हसासियत होती है यार। हमारे 16 घरों के अंदर जनाजे गए हैं, और वो चिराग चुनिंदा जवान एफसी के जिनको कितनी ट्रेनिंग के बाद हमने वहां पे डिस्प्ले किया होगा। और सीनियर अफसर भी उनमें शामिल, सारे नहीं, वो तो आज की वो तो बात है। कल मैं की तो बात है। 16 वाले उस दिन भी, हम इतनी बदकिस्मत कौम है यार, ये जो प्राइवेट टीवी चैनल के ऊपर ज़हनी तौर पे माजूल, ज़हनी तौर पे मजहूल एक मखसूस सियासी पार्टी के वर्कर बैठाए हुए हैं ना, उन्होंने बानी पीटीआई से बाहर नहीं निकलने दिया एजेंडे को। बानी पीटीआई, बानी पीटीआई, बानी पीटीआई, बानी पीटीआई। और कुछ शर्म करो यार, हमारे घर में 17 जनाजे आए हैं यार, लेकिन उनका बानी पीटीआई नहीं उन्होंने मरने देना। ये प्राइवेट मीडिया चैनल का 1 पॉइंट एजेंडा है। कोई आप 7 बजे का प्रोग्राम उठा के देख ले, 8 बजे का देख ले, 10 बजे का देख ले, 11 बजे वो जो पॉलिटिकल स्टर का प्रोग्राम है उसके अंदर भी बानी पीटीआई बड़ा हुआ होगा यार। हद होती है किसी बात की। सोशल मीडिया जो वो बड़ा मतलब बड़ा है कि यार। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बैठ के जो वो कारनामे सर अंजाम दे रहा है, हाँ। जो वो पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो तो कर रहा है यार। आप क्यों हिस्सा बन रहे हैं उसका? हाँ, बहरहाल मैं ये कहना रज़ी चाह रहा दादा, था, ये मैं जो शहादतें हो रही हैं, हाँ। उनके पीछे 2021 की बात करें तो वो फिर उसकी बात कर लेना, अगर बानी पीटीआई को डिस्कस करना है तो। हाँ, मैं थोड़ा सा इस पे कर लूं। देखिए, आजाद कश्मीर, जिस तरह बानी पीटीआई से कैमरा नहीं ना हट रहा हमारे मीडिया का, जी। आजाद कश्मीर के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर जो आजादी की जंग है वो एक दफा फिर अंगड़ाई लेके उठी। चौथी नस्ल है कश्मीर के अंदर जो हर नस्ल में से कुर्बानियां देती है। अब चौथी नस्ल में दोबारा एक अंगड़ाई आई है। ये जो बालाकोट में था ना, और फिर उसके बाद फरवरी में अब हम उसकी सालगिरह भी मनाएंगे हैं, जो अभिनंदन को चाय पिलाई थी, ये वो कप में, हाँ जी, हाय, और उसने कहा था टी वाज फैंटास्टिक। हाय 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 हाय। और वो हमारे कराची पाकिस्तान एयरफोर्स का जो म्यूजियम है ना, उधर अभिनंदन की यूनिफॉर्म भी मौजूद है, वो कप भी मौजूद है। हाय हाय। और याद दहानी के लिए, हमेशा के लिए याद रहे कि जो भी पाक सर जमीन की तरफ मैली आंख से देखेगा, हमारे शहीन उसका पीछा करके उसको ठुक कर का जमीन पर डालेंगे। आज मुझे इजाजत रज़ी दें। दादा बिल्कुल नहीं, आज मुझे इजाजत दें, मेरी भला किस बात चाय, की? माय टी इज फैंटास्टिक। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। रज़ी दादा, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज।
ویسے آپ کو میں بتا دوں کہ اس دن آپ نے کہا تھا کہ 1 ہفتہ، لیکن ود ان ویک جو ہے نا پینڈنگ جو ہیں وہ سزائیں آ گئی ہیں ان مجرموں کو. 60 جو رہتے تھے، بڑا کھل کے ہم نے بات کی تھی اس دن، تو 25 کی تھی. ان مجرموں کو جو سزائیں ہوئی ہیں اس سے ریلیٹڈ انہوں نے بات کی ہے کہ ایسے جرم کرنے والوں کو بالکل معاف نہیں کیا جائے گا. لیکن جو اصل ماسٹر مائنڈ ہے نا، اب ان کی باری ہے. یہ انہوں نے کہا اس دن ہم نے کیا کہا تھا؟ نہیں، انہوں نے کہا وہاں تک پہنچنا ہے، اور اصل بیسیکلی ماسٹر مائنڈ تک نہیں پہنچیں گے تو وہ ایسے بہت سارے بچوں کو ورگلاتے رہیں گے، مس گائیڈ کرتے رہیں گے. اور اس دن آپ لوگوں نے، میں نے نہیں بولا تھا، آپ دونوں نے بولا تھا جا سمرن جی لے نہیں، میں نے نہیں بولا، ہم نے نہیں بولا تھا. ہم تو جانتے نہیں سمرن کون ہے. جی جی ہم تو سید عمران شفقت کو جانتے ہیں، تو وہ آپ اسے سمرن پڑھ لیں تو ایسے عمران شفقت پڑھ لیں. بالکل. دیکھیے بات یہ ہے، اس پریس کانفرنس کو انہوں نے ڈیٹیل سے پاکستان کے سارے میڈیا نے نشر کیا. اس کے بعد ہر خبر نامے کے اندر یہ پہلی یا دوسری خبر کے طور پہ چلائی گئی ہے، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اس کے کلپس بھی وائرل ہیں. اس لیے یہ بات تو اضافی ہو جائے گی اگر ہم اس پریس کانفرنس کی ڈیٹیلز میں چلے جائیں. ہم صرف اس کا اوور آل کانٹینٹ، مین بھی نہیں، اوور آل کانٹینٹ انالیسز اگر آپ مجھے کہیں کہ جی ون لائنر بتائیں اس کا کیا ہے، تو ون لائنر یہ تھا کہ ہم کل والے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بالکل کھڑے ہیں، اس کی بیک پہ کھڑے ہوئے ہیں، ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اس فیصلے کے اوپر. بالکل صحیح. آج کی جو کانفرنس ہے اس کا پہلا ون لائنر یہ تھا. اور نمبر 2 کہ جو بھی 9 مئی سے جڑے ہوئے ہیں، بھلے وہ سول عدالتوں میں ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، دہشت گردی کے ختم کرنے کی جو عدالت ہوتی ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہیں، اور بھلے وہ ملٹری کورٹ میں ہیں، بالکل ہم اس کا پیچھا جاری رکھیں گے. پنجابی جو کہتے ہیں قبر دیاں کناں تک تہاڈا پیچھا کریں گے. اوئے ہوئے مطلب ہاں اوئے مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردا. اب ثابت ہو گیا ہے، پہلے 25 اب 60، اور ابھی 60 کو سزا دینے کے بعد جن میں مصوف کا ایک رشتہ دار بھی شامل ہے، ماشاءاللہ 10 سال قید کی سزا سنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کو 10 سال کی سٹوری بھی میں سننا چاہوں گی. سزائیں تو 9 سال تک ہوتی ہیں رضی دادا. یہ جو جرم ہے نا امین بھائی، اس جرم پہ جو میکسیمم سزا ہو سکتی تھی نا وہ 9 سال تھی. صحیح. تو میں نے چیک ویک پہلے کیا ہوا تھا. 1 سال ایکسٹرا چونگا لیا. 1 سال ایکسٹرا کیوں ملی؟ میں نے متعلقہ ایک وکیل سے فون نہیں سوچا نہیں وکیل، میں نے کہا جی میں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے مجھے کہا تھا یار میکسیمم 9 سال ہوگی، اس کو 10 سال کیوں ہوئی ہے؟ موصوف کو وہاں پہ ایک اچھی جگہ پہ رکھا ہوا تھا جہاں پہ ان کو فوجی میس کا کھانا ملتا تھا. دوپہر کو سردیوں میں دھوپ سیکنے کی اور گرمیوں میں ہوا کھانے کی اجازت تھی. شام کو انہیں واک کی اجازت بھی ہوتی تھی جو عمومی طور پہ قیدیوں کو نہیں ہوتی. صحیح بالکل ٹھیک ہے. موصوف نے وہاں پر قیدیوں کی یونین بنانے کی کوشش کی. ساڈا حق ایتھے رکھ، ٹھیک ہے، ساڈا حق ایتھے رکھ، کلرکوں کی یونین ہوتی ہے ایپ کا اس جیسا نعرہ یونین ہوتی ہے ادھر بھی انہوں نے قیدیوں کی یونین. تو اگر موصوف کسی دور میں کمیشن لے کے لانگ کورس میں چلے جاتے تو انہوں نے تو ادھر بھی یونین بنا لینی، ادھر بھی یونین بنانے کی کوشش ہونی تھی، کوشش ہی ہونی تھی. فیلڈ مارشل کورٹ مارشل ہی ہونا تھا نا، اور پھر کورٹ مارشل ہی ہوا ہے نا. تو شکر ہے وہ لانگ کورس میں نہیں گئے، 10 سال کی سزا سے ہی یار. ویسے آپس کی بات ہے، آپ ان کی نا اس کا اندازہ فرمائیں. وہ بھائی آپ ملٹری کسٹڈی میں نہیں، وہ پارٹی پہ تھے، وہاں پہ بھی فیل کر رہے تھے، دہشت گردی کے جرم میں اندر آئے ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماتیں ماری گئی ہے یار ندی تے. پھر وہ میں کہتا ہوں اتنی سہولتیں دیں گے، اتنے اچھے کھانے دیں گے، اتنا کمفرٹیبل رکھیں گے، پھر وہ میں بات کہتا بات ہوں بڑی دور جائے گی. ان کا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. یہ جو کرتے آتے ہیں نا وہ کری جاتے ہیں اور ابھی بھی یہ باز نہیں آئیں گے. میں آپ کو بتاؤں ویسے آج پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا کلیئر کہا کہ ہم نے تقریباً 60,000 آپریشن کیے. مطلب انہوں نے تو فگر دیا نا 59,775 آپریشن کیے، اور ان میں 925 دہشت گرد جو ہے واصل جہنم کیے. ان میں 27 جو ہیں
وہ افغان شہری ہیں، اور اس سارے آپریشن میں جو تقریباً 60,000 ہمارے عسکری قیادت نے یہ آپریشن کیے ہیں، ان میں ہمارے پاک فوج کے جو آفیسرز اور جوان ہیں وہ 383 نے جام شہادت نوش کیا، وطن کی سلامتی، امن و امان اور نقص امن میں خلل پیدا کرنے والوں کی کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے۔ صحیح بات ہے، یہ کتنی بڑی کارنامے ہیں ہماری۔ نہیں، اس پہ ایک میں اور اس پہ بات ایڈ کر دوں کہ دیکھیے آپ نے تو بات کی ہے دہشت گردوں کی، وہ بھائی جان ہے جڑے 9 مئی کی والے جو ہیں نا، نہیں یہ جو 26 نومبر والے تھے موصوف جو تھے، یہ سیاسی دہشت گردی ان ہے میں سے نا۔ 63 یا 67 جو تھے وہ افغان نیشنل تھے۔ بالکل، نہ آپ پاکستان کے شہری ہیں، نہ آپ یہاں کے ووٹر ہیں، نہ آپ یہاں کے سٹیک ہولڈر ہیں، آپ کس کھاتے میں کر رہے ہیں؟ اچھا، پھر اس کا کھرا مجھے ملا پچھلے دنوں، ایک ایم این اے صاحب پی ٹی آئی کے، وہ ایک گریڈ سٹیشن کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں نا، انہوں نے کہا بجلی کر دیو، کیا نا، کیا بالکل۔ وہ موصوف میں نے پوچھا وہاں پہ کسی جرنلسٹ سے، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتا ہے یہ وہ کریکٹر ہیں، وہ ایکس تھے یا ابھی میں نے تھے؟ نہیں میرا خیال ابھی بھی ہیں، جو یہ جو ہے نا افغان بستیاں، وہاں سے مظاہرین کرائے پہ لے کے پہنچاتے ہیں مظاہروں، تو اس لیے یہ اتنے منہ چڑے ہوئے ہیں اپنی پارٹی کے کہ میں تو پورے جلسے مینج کرتا ہوں۔ یہ وہاں کے جرنلسٹ نے مبینہ طور پہ بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، اس میں ڈیفینیٹلی حقیقت بھی ہوتی ظاہر ہے، اور چونکہ یہ اب مظاہرے ہوتے اور ہیں، بڑے معروف جرنلسٹ ہیں وہ اور پہلی پاکستان دفعہ کے۔ ایک بڑی تعداد میں لوگ پکڑے گئے ہیں، تو یہ ثابت ہوا ہے۔ اچھا امین حفیظ صاحب، یہ پہلے کہتے تھے کہ یہ جو 9 مئی والا ہے نا، یہ فوجیوں کا معاملہ ہے، فوج کا معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، لیکن آج انہوں نے کلیئر کر دیا، انہوں نے کہا یہ فوج کا صرف معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان اور اس کی عوام کا بھی مسئلہ ہے۔ نہیں چلیں ہم 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ 9 مئی والا واقعہ، یہ مطلب الزام لگاتے ہیں نا عسکری قیادت پہ کہ انہوں نے اپنے بندے بھیجے ہوئے تھے، بڑی خوبصورت بات ہے ویسے یہ جو آپ کرنے لگے اور ہیں، انہوں نے ساری دہشت گردی کی ہے۔ ہم اور ہمارے کارکن تو ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا چلیں، ملٹری کورٹ نے ایویڈنس کی بیس پہ، شہادتوں کی بنیاد پہ پورا لیگل قانونی پروسیس مکمل کر کے ان کو سزائیں دی ہیں، تو آپ مٹھائیاں بانٹیں، آپ کہیں کہ انہوں نے اپنے بندوں کو سزا دی ہے نا، اپنے بندوں کو سزا دی ہے، اب مانتے بھی نہیں، اب روتے ہیں کہ سزائیں کیوں دی، اور اس کے خلاف اپیل بھی کریں گے ہم۔ مطلب مراسی کے لڑکے پہلے کہتے تھے کہ ان کا پلان کیا ہوا ہے، ایجنسی کے پھر وہ بندے ہیں۔ مجھے لطیفہ یاد آ گیا، لطیفہ آیا مراسی کے لڑکے کو کٹ پار رہی تھی چودھری سے، تو پھر وہ بات دور چلی جاتی ہے۔ میں ہنس لوں پہلے، نہیں کر دیں، خیر بتائیں نا، لطیفہ تو پورا کر لیں۔ جی، مراسی کے لڑکے کو کٹ آپ نے وہیں پہ ہی چھوڑ دی ہے۔ اچھا دیکھیے، ایک بات یہ ہے کہ اب جب آپ پہلے الزام لگاتے ہیں کہ جی 9 مئی کے واقعے میں روکا نہیں گیا، ٹوکا نہیں گیا، فورسز کدھر تھی، کینٹ کا علاقہ تھا، اور یہ ایئر فورس کا وہ جو ہمارے بیس ہیں، جی ایچ کیو ہے، اچھا شہداء کے مجسمے ہیں، یہ سب کچھ تھا، تو مظاہرین اوپر چڑھ رہے تھے، توڑ پھوڑ کر رہے تھے، تو روکا کیوں نہیں؟ اور یہ اس لیے نہیں روکا کہ سارے ان کے اپنے بندے تھے سول ڈریس میں۔ اچھا پھر بات ریپیٹ ہو رہی ہے، انہی لوگوں کو جب ایویڈنس کی بنیاد پہ سزا سنا دی گئی، ایویڈنس بھی دکھا کے، پھر وہ مراسی کے ابے کو کیوں رونا آ گیا ہے؟ کیوں رو رہا ہے اب یہ؟ کیوں رو رہے؟ مراسی کا ابا میں نہیں کچھ کہہ رہی، ٹھیک ہے نا رضی دادا، اب اور یہ جو بیانیے بنائے جا رہے ہیں، اب کہیں نا کہ جنہ دا ہے سی وہ کٹن دے، پھر آپ کیوں اون کر رہے ہیں کہ یہ میرا تھا؟ جھوٹے بیانیے بنائے گئے اس وقت بھی، اور ابھی بھی بنائے جا رہے ہیں رضی دادا، اس وقت بھی جھوٹے بیانیے بنائے گئے، ابھی بھی بنائے جا رہے ہیں، ابھی سزاؤں کو لے کر بھی بنائے جا رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جھوٹے آدمی کی سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ اس نے کون سا جھوٹ کب بولا تھا۔ تو کیسے یاد رہے جب اتنے پہلے کیا بولا تھا اس کو نہیں یاد ہوتا؟ کبھی ایبسلیوٹلی ناٹ ہوتا ہے، کبھی جو سائفر ہوتا ہے وہ امریکہ کی سازش ہوتی ہے، اور ابھی یہ ہوتا ہے کہ امریکہ ہمیں ایک لال کھٹولا آئے گا، ایک لال پری کو لائے گا، جان جان نہ پہچان ہے، کیا نام بتاؤں اس کا، یو یو۔
اب خوشیاں رضی منا رہے دادا ہیں. لال پٹولا یہ ہے خدا کا خوف کرے. ایک اڑن کھٹولا خوشی آئے گا آئے گا. بھائی وہ آئے گا رچرڈ کی نام ہوتا گرنیل رچرڈ گرنیل آئے گا ایک لال کھٹولا اور وہ جناب بانی کو بٹھا کے لے جائے گا. کیا بات. یار اندازہ کرو مطلب یار امریکہ اتنی ویل ویل ہے ہے. اس کو اور کام ہی کوئی نہیں ہے. گرنیل کو کام ہی نہیں ہے. انہوں نے صرف اس نے ویسے ایسی بات کی کیوں رضی 20 دادا؟ کو حلف اٹھانے کے بعد وہ ایک اور بات ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں. 20 کو حلف اٹھانے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کرنا اس نے ایک لال کٹولا بنوانا ہے اور وہ اڑاتے ہوئے لے کے آنا ہے. ویسے آپ کو اس کا پورا تعارف تو ہمارے ہے پی نا. ٹی وی پہ ایک ڈرامہ چلتا ہوتا تھا اینک والا جن, اس پہ ایک وہ تلسماتی وہ آتا ہوتا تھا کلین, وہ قالین آنا ہے. وہ اس نے لے کے آنا ہے اور اس میں جناب وہ آ کے نا آپ اندازہ کریں وہ جو پورا لال کٹولا ہوگا نا وہ اترے گا اس کے اوپر اڈیالہ جیل میں, اڈیالہ جیل کی چھت کے اوپر, جیل میں نہیں چھت کے اوپر اترے گا. اس میں سے وہ گرنیل صاحب باہر آئیں گے چلتے ہوئے نیچے جائیں گے اور بانی کو کہیں گے چلو ڈارلنگ. میرا مطلب ہے نہیں اس سے پہلے وہ کہیں رضی گے دادا سمپل آئیں گے یا سلمانی ٹوپی کے ساتھ کے نظر بھی نہ آئیں اس گے؟ سے پہلے جیل کا ٹوپی پہنی ہوگی اور جس میں قاسم کے ابو قید ہیں اس کو تالے کو کہیں گے کھل جا سم سم. نہیں اس سے پہلے امریکن میرین جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں آ کے پوری جیل کا کنٹرول سنبھال چکے ہوں گے. ہاں یار اندازہ کریں پہلے آپ کہتے تھے چلو پہلے بھی جو کچھ نہیں کہتے تھے اب وہ بیچارہ جو ہے جس سے آپ نے اتنی توقعات لگا لی ہیں. ویسے اندر کی خبر یہ بھی ہے کہ ان کو جتنے پیسے دے رہے تھے نا اچھا وہ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ تو میرے سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ ادائیگی ڈبل کریں. تو اندر خانے لڑائی ہو گئی ہے کہ جناب اب اس کو زیادہ, ایک گروپ کہتا ہے کہ نہیں بس دفع کریں جتنا گند ہو گیا پیسے بداؤ, تو دوسرا گروپ کہتا ہے نہیں مزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے تو وہ دونوں گروپوں میں آپس میں کھینچاتانی جاری ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو عید کے اوپر چندہ زکوٰۃ صدقات خیرات مانگیں گے ٹھیک ہے اور زکوٰۃ کے نام پہ جو پیسے لیں گے وہ کتنے ملنے ہیں یا اس کی توقعات کتنی ہیں, کتنی لوگوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ بھائی جان اب آپ کی زندگی کا واحد جو امید کی کرن بچی ہے زندگی کی اندر وہ یہ ہے کہ گرنیل صاحب الپ اٹھائیں گے, فون فرمائیں گے, رہا کروائیں گے اور وزیر اعظم بنائیں گے. اے امید میں رہ گئی یہ تو کو اور کچھ نہیں بچے. سر لیکن میری بات سنیں یہ کیا مطلب ہے کہ 2024 ختم ہونے والا ہے, 2025 آنے لگا ہے, مطلب دنیا کہاں چلی گئی, ہر بندے کے ہاتھ میں گیجٹ آ گیا ہے, سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے, یہ ابھی بھی خواب خیالی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں. یار اندازہ فرمائیے آئے گا نہیں آپ اندازہ فرمائیے کہ وہ اتنے ذہنی طور پہ مجہول ہیں کہ ایک خاتون نے باقاعدہ ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ خبر چلا دی کیا کہ جناب وہ جو قاسم ہیں وہ اسلام کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. بھائی اسلام کے تو ڈسپلن اتنے ہیں, اسلام کا معاشرتی سسٹم ہے, معاشی سسٹم ہے, آئلی نظام ہے اس کا, کس موضوع پہ کر رہے ہیں؟ نہیں اسلام پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اچھا کیڑی یونیورسٹی جو کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایک یونیورسٹی کا نام دیا, جب پتہ کیا گیا تو وہاں پہ یہ سبجیکٹ آفر ہی نہیں ہوتا سلے سے, گریجویشن لیول کے اوپر کجا آپ اس کو پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں وہاں. تو رضی دادا یہ اتنی کوئی حیران کن بات تو نہیں ہے لیکن نا, اس پہ شرمندہ نہیں ہوئے, نہیں نہ انہوں نے معذرت کی کہ ہم نے آپ کو گمراہ کیا یا ہم نے غلط بیانی کی. اب جو سپیسز نہیں ہوتی ان کی جن کے اندر ان کو جھوٹ پلایا جاتا ہے اور یہ پھر جھومتے ہیں جھوٹ کھا کے, وہاں پہ باقاعدہ رو رو کے کہا جا رہا ہے کہ بانی نے کتنا بڑا کام کر دیا ہے کہ پہلے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے اپنی دوسری بیگم صاحبہ کو, پھر انہوں نے ان کو مسلمان کیا ہے اور پھر اب ان کو اس قابل کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے بچے پال رہی ہے. ویسے وہ پوچھنا تھا کہ وہ جو مسلمان کیا تھا وہ پائیدار قسم کا مسلمان کیا تھا نا, ابھی تک وہ میرا امید کرنی چاہیے اس کے بارے میں رہنا ثناء اللہ نے صحیح کہا ہوا ہے, میں اب کہنا نہیں چاہتا, بات پھر دور چلی جاتی ہے. کچھ بھی نہ کہا, کچھ کہہ بھی گئے. رضی دادا میں تو یہی کہوں گی کہ مجھے ایک ہی گانا آتا ہے, مجھے پٹولا والا نہیں آتا, کب تو آئے گا اتنا بتا دے. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی سردیوں میں بڑی سہولت, مگر رات کو ہیٹر اور انگیٹھی جلا کر سونا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. گیس اور کوئلے سے کاربن مونو آکسائڈ بنتی ہے جو نہایت زہریلی اور بے رنگ و بو گیس ہے. یہ آپ
और आपके अहले खाना की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। सोते वक्त गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी को बंद करके सोएं। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मुहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक। वो तो पता नहीं कब गए अमीन हफीज़, लेकिन ये जो अपने झूठे बयानिए प्रोपेगेंडे हम यहाँ पे बात करते रहते हैं हर प्रोग्राम में ऑलमोस्ट, ये जो बनाते हैं और उसको देखने के बाद ये जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो बड़ी सगी बन जाती हैं एकदम से, और स्पेशली उनको 9 नवंबर और हमारा 26 ये 9 मई और 26 नवंबर याद आता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उनको ये हमारे ही वाक़यात नज़र आते हैं, उनको लिबिया, शाम, फ़लस्तीन, वहाँ पे कोई मुजालिम नज़र नहीं आते। ये जो तंजीमें हैं शुमाइला, बात पता क्या है, ये जो एक ये झूठ की फैक्ट्री इन्होंने एक बना रखी है ना, लोग कहते हैं ना कि हर सियासी जमात, हर बिजनेसमैन अपनी एक फैक्ट्री बनाता है अपना रोजगार चलाने के लिए। इन्होंने पाकिस्तान में अपनी सियासत चलाने के लिए ना एक झूठ की फैक्ट्री बनाई हुई है। अब को याद होगा कि जो री रोलिंग मिल्स होती है ना, ये लोहे का एक पीस लाती है, उस पीस को आग की भट्टी में रखती है, और जब लोहे का वो पीस लाल सुर्ख हो जाता है फिर उसको हाँ क्या बात है, आज तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना, ये रेड एंड ब्लैक है। चले बाहर, शुमाइला बहुत अच्छी लड़की है, अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे, हमारी बड़ी दुआएं इसके साथ हैं। वो जो लोहा लाल सुर्ख हो जाता है ना, फिर उसको मुख्तलिफ उसके सांचों में डालते हैं, चाहे गार्डर बना ले, चाहे उसका टी आयरन बना ले, चाहे उसका सरिया बना ले, पट्टी बना ले। ये जो वो कासिम के अब्बू की जमात है ना, जिसको वो कहते हैं मेरा 22 साला 25 साला सियासी तजुर्बा है, वो असल में उनकी जो री रोलिंग मिल है ना, सियासी री रोलिंग मिल, उन्होंने 2 काम सीखे हैं। कोई बात हो जाए जिसमें वो नाकाम हो गए हों, वो उसका ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा बनाते हैं, उस री रोलिंग मिल से ऐसा झूठ का बयानिया बनाते हैं। हाय 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 हाय, मुझे बताएं 9 मई का वाकया है कि जनाब हम तो थे ही नहीं, हम तो हमला करने वाले थे ही नहीं, वो तो चौधरियों के अपने बच्चे थे। अच्छा, जब चौधरियों के बच्चों को सजा दी गई तो चीखो पुकार कर दी, फिर वो बयानिया किधर गया? फिर बयानिया क्या बना दिया, ये नवंबर में आ जाए, की बात है, इसमें बयानिया बना दिया 1 दर्जन लाशें, फिर कहा गया सैकड़ों लाशें, फिर एक मसूफ जो इनके साबिक गवर्नर भी रहे हैं, उन्होंने रात बता दी। अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा, वो बयानिया भी झूठा। अच्छा, फिर डी चौक में आए, भाग गए, वो भी झूठा, ठोस दिए। ये कैसे भूल गए? आपकी लाशें खुद भी बोल पड़ी कि हम जिंदा हैं। हाँ, हम जिंदा हैं, जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। मतलब बात ये है, इतने झूठे बयानिए, और फिर उसके बाद इनके जो अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क री रोलिंग मिले हैं, वो इसके ऊपर ऐसा बयानिया को रगड़ देती हैं, सोशल मीडिया पे फैला देती हैं। सही बात ये है, और इनके पीछे जो इंसानी हकूक की तंजीमों का आपने जिक्र किया, बिल्कुल ये सारा बैरूने मुल्क बैठा हुआ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान में तरक्की करती हुई जो हमारी मईशत है, मुख्तसर से अभी 1 साल नहीं हुआ मौजूदा हुकूमत को आए हुए, खुद कासिम के अब्बू ने सहाफियों के साथ जब अडयाला जेल में जर्नलिस्ट पेशी के मौके पर मौजूद थे, तो कासिम के अब्बू ने कहा कि डूबती हुई मईशत को मौजूदा हुकूमत ने संभाला है, लेकिन मेंगने डाली ना साथ, वो जैसे दूध दादा मजा नहीं आ गया वैसे। मेरा ख्याल है कि बानी पीटीआई जो है ना, वो सिर्फ पीटीवी देखते हैं और हम ही यहाँ बताते हैं रोज के मईशत को संभालना है, लेकिन तरक्की नहीं हुई। यार तू ये तो मान रहा है ना कि मईशत को संभाला है, और वो जो महंगाई है रिकॉर्ड हद तक कम हुई है, स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स कहाँ तक चला गया है, दुनिया मानना शुरू हो गई है
آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان نے جو ٹارگٹ دیے تھے اس کو اچیو کیا ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ جھوٹا پروپیگنڈا, سیاسی انتشار, سیاسی دہشت گردی, اس پہ جو ہے وہ تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں. پی ٹی آئی کا محور ہے, ان کی سیاست کا منبع ہے, اور اس کے اوپر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں جو اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول کا ظلم نظر نہیں آتے جہاں پہ ہو رہے ہیں پراپر. دیکھیں نا مقبوضہ کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے, شام اور لیبیا میں کتنا ہو رہا ہے, فلسطین کے عوام کے اوپر کتنا ہو رہا ہے, وہاں ان سب کو ہونٹ سے جاتے ہیں. صحیح. پاکستان میں جھوٹا بیانیہ بنانے والوں کو وہ اس طرح اٹھاتے ہیں اور اینڈ میں نکلتا ہی کچھ نہیں. نکلتا ہی کچھ نہیں. بالکل رضی دادا, اسی پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اور بات کی ہے کے پی کے حالات کے بارے میں, جو کرما ایجنسی کے, انہوں نے کہا ہے کہ وہاں بیڈ گورننس کے وجہ سے یہ سارا جو ہے نا حالات ایسے ہیں, وہ ذمہ دار ہے وہاں کی. اچھا دیکھیے, گورننس نہیں, بیڈ گورننس نہیں کہا, انہوں نے کہا لیک آف گورننس. بیڈ تو جب کوئی چیز ہو تو وہ اچھی یا بری ہوتی ہے نا, وہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں. اور وہاں پہ جو لیویز کے جو ایجنسیاں تھیں جن کو اضلاع کا روپ دیا گیا ہے, بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ پولیس کی گرومنگ کریں, ان کی ٹریننگ کریں, ان کو رسپانسبلٹی کا اطلاع دکھائیں, اس حکومت نے آتے ہی پولیس کی باقاعدہ ہڑتال کروائی. ان ہڑتالیوں کو کئی دنوں تک کے لیے سرکار کی طرف سے وہ جو تمبکناتیں نہیں ہوتی وہ فراہم کی گئی. ٹھیک ہے, ان کی کسی نے غیر حاضری نہیں لگائی کہ وہ ہڑتال کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ صوبائی حکومت نے سرپرستی کی نا اس ہڑتال حالانکہ کی. فورس میں احتجاج نام کی تو چیز ہی نہیں ہوتی بھی, اس کا کیا دل, جس نے یونیفارم پہنی ہے. لیکن وہ چونکہ تازہ تازہ آئے تھے فورس کے اندر, وہ پولیس کے اندر, تو بہرحال یہ جو آپ نے جو معاشی ترقی کی بات کی تھی, میں اس کے اوپر آپ کو معاشی ترقی تو ہو رہی ہے جس کو کوئی اور نہیں, بانی پی ٹی آئی نے تو مانا کہ ڈیفالٹ بچ گیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے کس منہ سے مانا, لیکن اسی منہ سے مانا جس منہ سے انہوں نے ڈیفالٹ ہونے کی بات کی تھی. ٹھیک ہے نا, جب انہوں نے کہا تھا ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے, جب انہوں نے کہا تھا ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ہٹانے سے بہتر تھا اس ملک میں بم مار دیتے, جب ان کے فالوورز نے کہا تھا کہ یہ ملک جو ہے اگر عمران خان نہیں تو یہ ملک نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ اسی منہ سے بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے, کاش کے منہ ہی بدل جاتے ہوتے. میں آپ کو نا یہ بات جو ہے نا یہ باور کروائے یا یاد کرائے بغیر رہ نہیں سکتا. آپ جتنی مرضی مداخلت کر لیں, جتنی مرضی سازش کر لیں. بلومبرگ جی عالمی لیول کے اوپر فائنانس کی خبروں کا معتبر ترین ادارہ, ٹھیک ہے, اور وہ ریٹنگز بھی جاری کرتا ہے, ملکوں کی بھی, اداروں کی بھی, بینکوں کی بھی, کمپنیوں کی بھی. بلومبرگ نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت, ٹھیک ہے, اور پاکستان جو ہے بڑی اچھی سپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے. ہاں, اس نے کہا یہ جو اگلے مہینے ریویو ہونے جا رہا ہے نا, جس سے کے اوپر انہوں نے شور مچانا تھا, لیکن چیزیں دیکھ کے نا یہ چوپ کر کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, یہ جو پارٹی ہے نا, انہوں نے شور مچانا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو جب وہ آیا تھا آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن 3 مہینے کے بعد جو آنا تھا, تو انہوں نے کتنی خبر 5 مہینے کے بعد آیا تھا. پی ٹی آئی نے جو ابھی اعتراف کیا ہے ہماری معیشت کی بہتری کا, یہ وہ رپورٹ دیکھ کے یا ہمارا پروگرام دیکھ کے؟ میرا خیال آپ کی ہنسی دیکھ کے انہوں نے کہا جی معیشت بہت بہتر ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ بلومبرگ کے اوپر آپ انفلوئنس تو نہیں کر سکتے, کم از کم پاکستان حکومت تو نہیں کر سکتی. رچرڈ گرنیل تو آپ کا ہے نا رشتہ دار, ٹھیک ہے, تو اس کے باوجود بھی بلومبرگ نے یہ کہا ہے کہ جی پاکستان کی معیشت جاری ہے, اور اگلا جو ریویو آ رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, پاکستان بڑے اعتماد کے ساتھ, ٹرانلے کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھے گا. صحیح, ٹھیک ہے, کارکردگی بہتر ہے, کارکردگی بہتر ہے. آپ کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں, آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر دیکھ لیں, فورن ریمیٹنسز دیکھ لیں, اپنا جی ڈی پی کا سائز دیکھ لیں, اور وہ جو افراط زر ہوتی ہے بالکل وہ لوئسٹ لیول پہ 8 سال کے پہنچی ہوئی ہے. برآمدات میں دیکھ لیں کتنی ماشاءاللہ رسی جل گئی. 34% کی سپیڈ سے آپ کی برآمدات بڑھ رہی ہیں, 36% سے 1/3 سے آپ کی جو ہے وہ ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں. بھائی یہ اس کو کہتے ہیں اکنامک ریکوری. ٹھیک ہے, اور انگریزی سکھا دیں تھوڑی سی. میں آخر میں نے کہا سکھا دیں انگریزی تھوڑی سی. اچھا تھوڑا سا نا یہ جو انہوں نے آج کل چلایا نہیں ہوا
کہ باہر سے پیسے نہ بھجوائیں. یہی اگلا میری بات ہی یہ تھی کہ اب وہ سول نافرمانی کہاں گئی. میں آپ سے عرض کروں جو محب وطن پاکستانیوں کی اس وقت اکثریت ہے اور ہمارے اوورسیز پاکستانی ہم سے زیادہ محب وطن ہے. کیونکہ جب کوئی بندہ کسی چیز سے دور ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کے دل کے اندر چاہت بڑھ جاتی ہے. اور جو اصل میں پیسے بھیجتے ہیں ان پیسے بھیجنے والے لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں رسیدیں بھیجنا شروع کی ہوئی ہیں, اور ہم وہ تمام رسیدیں نہ سوشل میڈیا پہ ڈسپلے کر سکتے ہیں اور نہ یہاں پہ دکھا سکتے ہیں, لیکن وہ پیسے بھیجتے ہیں پاکستان اور ہمیں وہ رسید روانہ کرتے ہیں. کئیوں نے یہ میسج بھیجا ہے کہ جی ہمیں 1 کو یا 2 کو تنخواہ ملے گی, ہم آپ کو 3 کو رسید بھیجیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اپنی جگہ کے اوپر یہ بھی ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے کہ اگر انہوں نے بائیکاٹ کی مہم چلائی ہے تو بہت سارے لوگ ہیں. ایک ان میں سے ان کا کوئی لیڈر تھا سعودی عرب کے اندر, اس نے جناب سوشل میڈیا پہ میسج لکھا تو سعودی گورنمنٹ کو کچھ سوشل میڈیائی والنٹیئرز نے ای میل لکھ دی کہ جناب یہ آپ کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنے کی بات کر گورنمنٹ تھی, یو اے یا سعودی گورنمنٹ. لیکن بہرحال جیسے ہی پہنچا وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے, بہادر تو اتنے نا کھڑا ہونا پتر, لیکن انہوں نے میرا خیال 1 یا 2 گھنٹے کے اندر پتہ کر لیا اس کا ایڈریس کیا ہے, اس کا اصل نام کیا ہے, اس کا کاروبار کیا ہے. تو وہ وہاں کی پولیس کو کر دیا گیا ہے, اور یقیناً جب یہ پروگرام میں ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کا بھی شافی قسم کا علاج ہو رہا ہوگا. ہر جھوٹے بیانیے کا انجام تو پھر یہی ہے نا. سول نافرمانی اب کہاں گئی, رسی جل گئی بل نہیں گیا. معیشت بڑھ رہی ہے لیکن بیچ میں وہی آپ نے کہا ابھی بھی قاسم کے ابو نے ڈیالہ جیل میں پیشی کے موقع پہ میڈیا کو یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے تو یہ بھی دیکھو یار رضی دادا, ایک اور بات مجھے یاد آ گئی. قاسم کے ابو نے ایک اور بڑی بات کی ہے, کہتے ہیں کہ مجھے آفر ہوئی ہے کہ ہم آپ کو ڈیل کرتے ہیں, ڈیل دیتے ہیں آپ کو آپ کے بنی گالا میں شفٹ کر دیں گے. جی نظر بند. اچھا, ہم آپ کو جو ہے نا یہ سہولتیں دے دیں گے, سیاسی پولیٹیکل سپیس دیں گے, اور میں آپ کو یہی پہ رک جائے, میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتاؤں. ہاں, جس دن مذاکرات کی کمیٹی کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی نا, تو کمیٹی کے اندر جب لوگ آئے تو ایک اپنا یاد نکل آیا. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا کس ایجنڈے پہ بات چیت ہونا ہے. انہوں نے کہا کوئی بہت زیادہ بھی ہوا نا تو یہ ہوگا کہ یار چلو اس کو نا بنی گالا رسی دادا چھوڑیں, سمرن کو جی لینے دیں, تھوڑے سے دن کی بات ہے. ہم اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں. آج 27 دسمبر ہے. پاکستان چھوڑے عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم نصیر بھٹو کی آج 17ویں برسی ہے. ان کی سیاست کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیے کچھ لوگ ان کو کچھ بھی کہیں, میں انہیں شمع جمہوریت کہتا ہوں. ویری گڈ. اور وہ جو ہیں وہ بہرحال ایک سمبلائز کرتی تھی پاکستان کی سوسائٹی کے اندر لبرلزم کو. اچھا, ان کے نقطہ نظر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, اور سیاست نام ہی اختلاف کا ہوتا ہے. بالکل سلیقے سے اختلاف کا ہے, پی ٹی آئی کی طرح اختلاف کا نہیں, سلیقے سے اختلاف کا نام سیاست ہے. جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو اس وقت یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر جو ڈیبیٹ ہوتے تھے, جو وہ کیا ہوتا تھا, حمایت اور مخالفت میں بات کرنا ہے ایک ٹاپک کے اوپر, ایک ٹاپک کے اوپر. ٹھیک ہے, اور ٹاپک بھی موقع کے اوپر ڈیسائیڈ ہوتا تھا, گھر سے تیاری فی البدی ٹاپک ہوتا تھا. وہ ڈیبیٹس کیا ہوتی تھی, وہ اختلاف کا اظہار ہوتا تھا نا. یہاں پہ تو آپ کی پوسٹ اگر پسند نہیں آئی ہے, ٹھیک ہے, تو نیچے گالیوں کے انبار لگ گئے ہیں. اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ ڈائلاگ کر لیا ہے تو تیسرے فقرے کے اوپر پھر گالی آ گئی ہے, تو برداشت کا وہ لیول رہ گیا. اس کے اندر وہ ایک بہت بڑا سمبل تھی پاکستان کے اندر بینظیر بھٹو صاحبہ. مشرقی کلچر کو بھی نہیں, آپ دیکھیے کتنا بڑا ان کے کندھوں کے اوپر ذمہ داری تھی کہ وہ انہوں نے اپنا جو ایسٹرن انٹروڈکشن ہے ایز اے ایسٹرن مسلم گرل کا, وہ بھی انہوں نے کیری کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الیکشن بھی لڑے, پالیٹکس کو بھی مینج کیا, وزیر اعظم بھی بنی, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ بنی. اور وزیر اعظم بننے کے بعد پھر جس طرح ان کے ساتھ اس نظام نے کیا, وہ بھی ایک ٹریجڈی ہے. اور وہ جو ہیں, اب میرا خیال ہے
کہ وہ اتنی میچور ہو گئی تھی پولیٹیکلی کہ اب وہ جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ اب یہ لیڈر ڈیلیور کرے گا، ڈیلیور کیا کرے گا، اب انہوں نے ڈیلیور کرنا تھا لیکن ان کو ہم سے چھین لیا گیا. اور بہرحال یہ بڑی دکھ کی بات ہے، جب بھی آتی ہے تو ہماری آواز بھاری ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے. امین حفیظ صاحب، آپ محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں کچھ کہیں، ان کی برسی. دیکھیں میں تو یہ بڑی مختصر سی بات ہے، اتنا بڑا نام ہے ان کے بارے میں، تو ہم تو جب صحافت میں ہم لوگوں نے قدم رکھا تو محترمہ جس طرح سیاست میں آئیں اور ان کی تربیت دیکھیں، باپ کے ساتھ رہ کے، اور اس باپ کے ساتھ جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، جس نے پاکستان کو 1973 کا متفقہ آئین دیا، مطلب وہ باپ جس نے کہاں سے چلا، کہاں وہ پرائم منسٹر بنے، اور وہ ایک عوامی لیڈر. اور بے نظیر بھٹو بھی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پسماندہ طبقے کی نمائندہ خاتون تھی، جنہوں نے جمہوریت کو خوبصورت انداز میں اس طرح پیش کیا کہ ان کے جو اس وقت کے مد مقابل نواز شریف صاحب تھے، 100 اختلافات ہوتے تھے. جب وسیع تر ملکی مفاد میں انہوں نے مناسب سمجھا کہ قائدین کو، سیاست کو، سیاستدانوں کو وسیع تر ملکی مفاد میں اکٹھے ہونا چاہیے، تو محترمہ کا یہ ویژن تھا کہ وہ ایک ٹیبل پر نواز شریف کے ساتھ بیٹھی اور وہ سارے معاملات طے کیے. اور وہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ باپ کے ایٹمی پروگرام کو لے کے آگے بڑھی، میزائل ٹیکنالوجی متعارف دن سے کرائی. جانا جائے گا 27 دسمبر. بہت ظلم ہوا. یہاں پہ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. درست، ہر وقت، بر وقت.